کیا درود شریف ہمارے ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ یہ سوال آپ میں سے بہت سے دوستوں نے پوچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی پریشانی سے بھری ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ کیا ہم درود شریف پڑھیں؟ اس سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم انتہائی آسان الفاظ میں بتائیں گے کہ کیا درود شریف مسائل کو حل کر سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ یہ ایک بہت اہم ویڈیو ہے۔ ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان پر کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی برے۔ اپس اینڈ ڈاؤنس آنا زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ حالات بنانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ چاہے تو حالات بہت اچھے بنا دیتا ہے، اور اگر چاہے تو سخت بنا دیتا ہے۔ غرض حالات کا بننا یا بگڑنا، اس کا تعلق براہ راست ہمارے اپنے اعمال سے جڑا ہے۔ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہو تو حالات اچھے بنا دیتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اعمال بد ہوں، اللہ کی نافرمانی کرے، اس کے احکام کو پس پش ڈال دے، تب اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو تو حالات سخت بنا دیتا ہے۔ پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ایک کے بعد دوسری کا سامنا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک انسان اپنے معاملات کو درست نہیں کر لیتا۔ یوں سمجھیے کہ اللہ نے کائنات کا نظام جو ہے نا بڑا عجیب بنایا۔ اس کا براہ راست اثر ہمارے اپنے اعمال سے جڑا ہے۔ جب ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو اللہ کائنات کی خیر و بھلائیاں ہمارے تابع کر دیتا ہے۔ حالات بہت اچھے آتے ہیں، خوشحالی نصیب ہوتی ہے، آزمائشوں میں ثابت قدمی عطا ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنی من مانی زندگی گزاریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو پس پش ڈال دیں تو حالات بھی ہمارے اعمال کے مطابق بن جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی کامیابی و کامرانی اور خوشحالی کا دار و مدار صرف اور صرف اس کے اپنے اعمال پر ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حالات آئیں گے۔ عمل اچھے ہوں، حالات بھی اچھے، اور اگر برے ہوں تو حالات بھی اپنے اعمال کے مطابق آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ غرض بنانے والے خالق نے اپنی کائنات کا نظام بڑا عجیب بنایا۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اسے خوشحالی ملے، پریشانیاں دور ہوں، مصائب و آلام سے نجات ملے، مشکلات آسان ہوں، تو اللہ کی مان کر چلے، کیونکہ دین و دنیا کی کامیابی صرف اور صرف اللہ کے احکام کو ماننے میں مخفی ہے۔ جو اس راستے سے ہٹا، تاریخ گواہ ہے کہ اس نے ذلت کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اب انسانیت کامیابی والے راستے پر کیسے آئے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی اور رسول کو بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے ایک جامع ضابطہ حیات عطا فرمایا، جو صرف اہل اسلام کے لیے دستور حیات ہی نہیں بلکہ شان والے نبی پر نازل ہونے والا عظیم الشان معجزہ بھی ہے، جو قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کی نشانی اور جدید ایجادات کی راہ دکھانے والی کتاب یعنی قرآن کریم ہے۔ اس وقت اہل اسلام کی مجموعی صورتحال یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھے بغیر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، یا قرآن کریم کا مطالعہ اپنے مسلک و نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یا پھر قرآن کریم کو چوم کر الماری میں واپس رکھ دیا جاتا ہے۔ چند لوگوں کو چھوڑ کر اب بھی کچھ ایسے دیوان خانے عشق ایسے باقی ہیں جو قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی صحیح کرتے ہیں، اور انہی اشاع کے قرآن کی برکت سے یہ کائنات باقی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے مسائل کے حل کے لیے جن اعمال کو بیان کیا ہے ان میں سے ایک صلاۃ السلام بھی ہے۔ صلاۃ السلام ایک بہت ہی منفرد عمل ہے جو مقبول بارگاہ الہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و رضا کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ فوری اثرات و نتائج کے اعمال میں اسے خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ عمل اللہ رب العزت اور ملائکہ کی سنت ہے۔ وہ ہر وقت محبوب رب العالمین پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام مومنین کو بھی صلاۃ والسلام بھیجنے کا حکم خداوندی ہے۔ اس حکم کے تحت محبوب کائنات پر ہم وقت درود و سلام بھیجنا اہل ایمان کا وظیفہ حیات ہے۔ جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجیں تو اہل محبت کے درود و سلام کے اس عمل خیر کی برکت سے بہت سارے دینی و دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں اور حالات بدلنے لگتے ہیں، کیونکہ درود شریف ایک روحانی طاقت ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک روحانی کنجی ہے جو بے شمار نعمتوں کے دروازے کھولتی ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ذرا اس ارشاد پر غور تو کریں کہ صرف ایک درود، آپ محبت و خلوص سے صرف ایک درود پڑھتے ہیں اور بدلے میں آپ کو اللہ کی 10 گنا رحمتیں ملتی ہے، اور یاد رہے کہ اس کی رحمت ہر مشکل کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ درود شریف سے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں، تو آئیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی روشنی سے سمجھتے ہیں۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بے شک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں یا پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں اپنے اوقات دعا میں سے کتنا حصہ آپ پر درود شریف کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا ایک چوتھائی کر دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، اگر اس پر بڑھائے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا نصف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، اگر زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، اگر زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا پھر میں اپنی اوقات دعا کا سارا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت میں تو یہ تیرے سارے دکھوں، غموں اور مصیبتوں کے لیے کافی ہوگا، اور یہ تیرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ تو پیارے دوستوں، اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا رحمتوں کے نزول، گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور دنیا و آخرت کے غم و دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکلات سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو بس یہ تاثیرات بھرا عمل مشکلات کو دور کر کے بہت سی آسانیاں لاتا ہے، ضرور لاتا ہے۔ واضح رہے کہ ہمارے مسائل کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے کافی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح کائناتی نظام براہ راست ہمارے اپنے اعمال سے جڑا ہے۔ جب ہم پریشان ہوں اور اپنی پریشانی میں اللہ سے دعائیں مانگیں، لیکن ان اعمال کو چھوڑیں جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائے اور جن سے منع کیا انہیں کریں، جیسا کہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، دغابازی دینا وغیرہ وغیرہ، تو یہ انتہائی غلیظ عادات ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے یہ ہمارے برے اعمال کی نحوست کی وجہ سے آسمان تک نہیں پہنچ پاتی اور رد کر دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، تمہاری دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے یہاں تک کہ تم مجھ پر درود بھیجو۔ درود شریف وہ سیڑھی ہے جو ہماری دعاؤں کو قبولیت کی طرف لے جاتی ہے، اور یاد رہے کہ درود شریف نہ صرف ہماری دعاؤں کو مقبول بناتا ہے بلکہ گناہوں کو بھی مٹا کر رکھ دیتا ہے، اور جب گناہ مٹ جائے تو طمانینت قلب کی دولت ملتی ہے، پریشانی اور سختیوں سے تحفظ نصیب ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص مسلسل درود شریف پڑھے اس پر عافیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ذہنی و قلبی سکون ملتا ہے، اور اسے اس لیے کہ اللہ کی رحمت ان پر موسلادھار بارش کی طرح نازل ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹ، دھوکے، فراڈ اور ان جیسی دیگر عادات سے محفوظ رکھا جائے۔ تو پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ایک بہت ہی بہترین عمل ہے، جس کی برکت سے اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہے، گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، درجات کی بلندی بھی نصیب ہوتی ہے، اور ایک امتی اپنے نبی پر درود شریف پڑھنے کی بدولت شفاعت نبوی کا اعزاز و اکرام بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا درود شریف سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ یہ دوسرے لفظ میں یوں کہیے کہ کیا صرف درود شریف پڑھنا ہی کافی ہے اور ہمیں کسی سبب و وسائل کو اختیار کرنے یا کوشش کی ضرورت نہیں، یعنی بس بیٹھ کر درود پاک پڑھیں اور معجزات کی امید رکھیں؟ تو دیکھیں، درود شریف بہت طاقتور ہے، اور اس کی طاقت حضرت ابی بن کعب والے واقعے سے بھی بخوبی معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس کی طاقت میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ اسباب و وسائل یا کوشش کا نعم البدل نہیں ہے، یہ ایک روحانی قوت ہے جو ہمارے اعمال کو طاقتور بناتی ہے اور زندگیوں میں اللہ کی مدد و نصرت کو دعوت دیتی ہے۔ اس سے معجزات ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، یہ الگ بات ہے، ورنہ سے عافیت نصیب ہوتی ہے اور ہر حال میں ہو کر رہتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام دعا اور عمل کا توازن ہے۔ یہ اسباب و وسائل کو اختیار کرنے اور دعا مانگنے، یا یوں کہہ لیں کہ توکل علی اللہ، دونوں کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ بندہ اسباب و وسائل میں ایسا لگا کہ بس اسی کا ہو کر رہ گیا، اور ایسا بھی نہیں کہ اسباب کو ترک کر کے رہبانیت اختیار کر بیٹھے۔ تو اسلام ان میں توازن چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان اسباب و وسائل بھی اختیار کرے اور اللہ سے مدد یعنی دعا بھی مانگے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مان لیجئے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو کیا وہ صرف درود پڑھتا رہے اور دوا و علاج کو نظر انداز کر دے؟ ہرگز نہیں، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ لہٰذا وہ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائے، اپنا صحیح علاج معالجہ کرائے، اور ساتھ ہی اللہ سے درود شریف کے ذریعے شفا کی دعا بھی کرتا رہے۔ علیہ توکل علی اللہ کے ساتھ ساتھ اسباب و وسائل کا استعمال بھی ضروری ہے۔ مطلب ہے کہ توکل کے لیے یقین ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق اسباب و وسائل کا استعمال بھی ضروری ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام سے جہاد و قتال کرنے کا حکم بھی دیا، مگر یہ نہیں فرمایا کہ بس اللہ کے نام پر نکل جاؤ، بلکہ حکم یہ دیا کہ درپیش امور میں صحابہ کرام سے مشورہ بھی کریں، اور جب مشورے کے بعد کسی کام کا پختہ عزم کر لیں، یعنی تمام ظاہری ذرائع استعمال کریں اور دل میں پکا ارادہ کر لیں، پھر اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے وہ کام کریں، خواہ جہاد ہو یا کوئی دوسرا کام۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ جب عزم کر لیں تب اللہ پر بھروسہ کریں، اس لیے کہ دنیا دار الاسباب ہے۔ شاہ امم سلطان مدینہ خلق مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ویسے روزی پہنچائے گا جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے کہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی مقصود ترک عمل اور ترک تدبیر نہیں، کیونکہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں بٹھا کر یہ روزی نہیں پہنچائی، بلکہ ان کو بھی اڑ کر کھیتوں میں جانے اور رزق تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو لوگ خدا پر توکل سے محروم ہیں، وہ روزی کے لیے دل تنگ اور کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، اور اس کے حصول کے لیے ہر قسم کی بدی اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ انہیں یقین ہو جائے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو، وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی، تو اس کے لیے چوری، ڈاکہ، قتل و غارت گیری، بے ایمانی اور خیانت وغیرہ کے مرتکب نہ ہوتے، اور نہ ان کو دلی تنگی اور مایوسی ہوا کرتی، بلکہ صحیح طور سے وہ کوشش کرتے اور روزی پاتے۔ ایک بدوی اونٹ پر سوار ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ کو یوں ہی چھوڑ کر خدا پر توکل کروں تو میرا اونٹ مجھ کو مل جائے گا، یا اس کو باندھ کر؟ ارشاد ہوا، اس کو باندھ کر خدا پر توکل کرو۔ پیارے دوستوں، توکل ایک الگ مضمون ہے، یہاں میں اس پر مزید بات کرنے سے قاصر ہوں کیونکہ پھر ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، لہٰذا اگلی کسی ویڈیو میں اس موضوع پر بات کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام دعا اور عمل دونوں کی تعلیم دیتا ہے۔ جب آپ اسباب و وسائل اور دعا دونوں کو یکجا کرتے ہیں، دونوں کو مثبت طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بعد بہت بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ تو میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو درود شریف ضرور پڑھیں، ساتھ علاج معالجہ بھی کروائیں۔ پیسے روپوں کی ضرورت ہے تو درود شریف بھی پڑھو، لیکن محنت بھی کرو۔ یہ یوں کہہ لیں کہ رزق کی تنگی ہے، پورا نہیں ہو رہا اور مالی کامیابی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے، کوئی ایکشن نہیں لے رہے، کوئی قدم نہیں اٹھا رہے، بس گھر میں بیٹھ کر آسمان سے پیسے گرنے کی امید میں درود شریف پڑھ رہے ہیں، یا ایسے کرنے کا سوچ رہے ہیں، یا ایسے کرنا چاہیے، تو نہیں، کیونکہ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو صرف گھر پر بیٹھ کر درود پاک پڑھنا کافی نہیں ہے۔ آپ کو درود کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب و وسائل کو بروکار لاتے ہوئے محنت بھی کرنی ہوگی، مشقت بھی اٹھانی ہوگی، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اور یہاں اونٹ کو باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کا حکم ہے۔ تو جب آپ پابندی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں تو اللہ آپ کی کوششوں میں برکت ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے رکاوٹیں دور ہوتی اور غیر متوقع آسانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، درود شریف وہ روحانی طاقت ہے جو ہماری کوششوں کو تقویت بخش کر کامیابی کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ برکات الہیہ کو اپنی طرف متوجہ کر کے مشکلات کو دور کرتا ہے اور کامیابی کے پروسیس کو تیز کرتا ہے۔ لہٰذا آپ اسباب و وسائل کو بھی اختیار کریں اور وظائف و عملیات بھی کریں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے حالات بدلتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے، میرے، تمام عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے حالات اچھے کر دے۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کے لیے ایک اور چیلنج آیا ہوں۔ چیلنج بڑا آسان ہے، بس آپ نے اس ویڈیو کے کامنٹ میں اپنا ایک پسندیدہ درود لکھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود لکھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہو یا مختصر بھی ہو، اختصار کی وجہ سے بھی لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا لکھا ہوا درود جب تک پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے آپ کو اس وقت تک ثواب ملتا رہے گا۔ اور ہاں، جیسا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کی دینی و دنیاوی کامیابی چاہتا ہوں، تو اب آپ کا بھی اتنا فرض بنتا ہے کہ جب آپ اپنے لیے دعا مانگیں تو مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، عقیدت، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے اور بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔